اگر آپ کسی کی نصیحت کریں تو اطمینان کے ساتھ پیار کے ساتھ اسے سمجھائیں۔ اگر آپ اطمینان کے ساتھ پیار کے ساتھ اسے سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات مانے گا، محبت سے آپ اسے سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات کو مانے گا۔ اور اگر آپ اسے سختی دکھائیں گے تو وہ آپ سے زیادہ آپ کو سختی دکھانا جانتا ہے، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ لوگوں کی بھیڑ میں کسی کو نہ سمجھایا کریں۔ اگر کسی کو کوئی بات بتانا ہے، سمجھانا ہے، اکیلے میں بتاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کئی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا۔ ایک انسان آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دیں، آپ اجازت دیں کہ میں زنا کیا کروں۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، غصے میں آ گئے، کیسی بات کرتا ہے، کتنا بدبخت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کے اتنی بری بات بولتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ صحابہ بیٹھ گئے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انسان کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد اس کو بٹھایا اور کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا، اور اگر ایسا کوئی کرے گا تو یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تجھے کیسا لگے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بہت ہی برا لگے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تجھے کیسا لگے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بہت برا لگے گا اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیری ماں بیٹی بہن کے ساتھ کوئی اگر زنا کرے تو تجھے برا لگے گا، اور تو اگر کسی ماں بیٹی بہن کے ساتھ زنا کرے گا تو پھر اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے باپ کو کیسا لگے گا؟ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے جس کی تو یہاں اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پیار سے، محبت سے سمجھایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے پاک پروردگار عالم تو اس انسان کو زنا سے بچا لے اور اس کا گناہ بخش دے۔ اس انسان کے دل پر بات اتر گئی اور اس نے سچے پکے دل سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہی توبہ کر لی اور ساری عمر وہ زنا سے پاک رہا، کبھی بھی اس نے زنا نہیں کیا۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو کر آ رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، آپ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان پڑھو۔ اتفاق سے وہاں پر مکہ مکرمہ کے چند نوجوان بھی موجود تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا، مؤذن نے اذان پڑھی تو وہ لوگ اذان کی نقل بنانے لگے اور مذاق کرنے لگے اور تیز تیز سے اذان پڑھنے لگے۔ اس میں سے ایک انسان تھا، وہ بہت ہی بلند آواز سے اذان پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ اس انسان کو بلا کے لاؤ۔ صحابی گئے اور کہا کہ تم میں سے تیز آواز میں اذان کون پڑھ رہا تھا؟ بلند آواز سے اذان کون پڑھ رہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ فلاں انسان پڑھ رہا تھا۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ تمہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ چلے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اذان تیز آواز سے، بلند آواز سے کون پڑھ رہا تھا؟ تو جو پڑھ رہا تھا اس نے کہا میں پڑھ رہا تھا۔ تو کہا تم پڑھو تیز آواز سے، بلند آواز سے۔ وہ اذان پڑھنا اس نے شروع کیا۔ اس کو اذان آتی بھی نہیں تھی، جو جتنی آتی تھی اتنی اس نے پڑھی، باقی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے بتا رہے تھے اور وہ پڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی اذان مکمل ہوئی، ساتھ میں ان کی دل کی کیفیت بھی بدل گئی اور سارے کے سارے مل کے کلمہ توحید کا ورد کرنے لگے، کلمہ توحید پڑھنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اذان پڑھ رہے تھے بلند آواز سے وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی کہ اللہ تیرے منہ میں برکت دے اور اللہ تجھ پر بھی برکت نازل فرمائے۔ آپ جانتے ہیں وہ انسان کون تھا، وہ شخص کون تھا؟ پہلے تو وہ ایک عام انسان تھا، لیکن بعد میں وہ حضرت سیدنا ابو محذورہ جمحی کے نام سے جانے گا۔